السلام علیکم. یہ ہمارا 5th لیکچر ہے, ٹاپک وار اینڈ سیکنڈ پارٹ. پچھلے ٹاپک میں ہم نے اینڈ آف وار کو ڈسکس کیا تھا, جیسے اس کے 3 پوائنٹس ہیں: پیس ٹریٹی, ڈومیسٹک ایگریمنٹ اینڈ ٹروس. اچھا, کازز آف وار کی اگر ہم بات کریں, کازز آف وار میں ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں. جیسے انڈیویجول لیول, اسٹیٹ کے انڈیویجول لیول پہ ہم بات کریں, سیلف انٹرسٹ ہو گیا, سیکنگ پاور ہو گیا, ایفیلیشن ود ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہو گیا. اچھا, ایفیلیشن ود ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کی اگر ہم بات کریں, سوویت یونین کی پالیسی تھی کہ وہ ایک ایریا پہ اٹیک کرتا تھا, اس کو اپنا پارٹ بناتا تھا, مطلب اس کو قبضہ کر کے اس کو پارٹ بنا کے ڈکلیئر کرتا تھا کہ اٹس ہیز بیکم دا پارٹ آف سوویت یونین. اچھا, اس کے علاوہ اسی طریقے سے سوویت یونین نے ساری ایکسپینشنز کی, اور جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہوا, اسے 14 سے 15 اسٹیٹس آزاد ہوئے, جس میں قزاقستان, ازبکستان, ترکمانستان, آذربائیجان, لوتھینیا, یوکرائن, مطلب یہ اسٹیٹس تھے. اچھا, سوویت یونین نے یہی والی اسٹریٹجی افغانستان میں بھی یوز کی, 1979 میں اٹیک کیا, اس کو انیکس کرنے کے لیے اور اپنا پارٹ بنانے کے لیے. یہ مین کاز کی وار بنی, وار کی کاز بنی. اس کے بعد اب جب افغانستان میں انہوں نے اٹیک کیا, پاکستان کو یہ لگا کہ اب ہماری باری ہے, تو اس وجہ سے سوویت وار مزید اگنائٹ ہوئی, مزید وہ اس کے ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ آئے, جب پاکستان, سعودیہ, یو ایس اے اینڈ ادر عرب کنٹریز ہیڈ انوالوڈ ان دا وار اینڈ دے ہیو فاٹ اگینسٹ سوویت یونین. اس کی ایک اور وجہ جیسے ہم نے مینشن کی, سیکنگ پاور. سیکنگ پاور کیسے؟ لائک obviously if you'll have huge territory you'll have huge resources. جیسے رشیا کی بہت بڑی ٹیریٹری ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک آئل ہے, گیس ہے. whole the Europe is dependent on Russia's gas, اور سعودیہ کی طرح Russia has got huge reservoirs of this oil. So in the same way, why they have invaded Afghanistan is rich of minerals, and then why they were planning to go for Pakistan, because Pakistan is having the coastal line of 1046 kilometer. So پاکستان ان کے قبضے میں ایک وارم واٹر انہیں پورٹ مل جاتا. اینڈ ایون دا ایکسپرٹس ہیو مینشن دیٹ دے پاکستان یا پھر ایران کے لیے ہو جاتے. تو اٹ واز دیئر سیلف انٹرسٹ, ٹھیک, آف دا اسٹیٹس. اور جیسے فار ایگزامپل سوویت یونین نے اٹیک کیا یورپین کنٹریز پہ, اور اسی طریقے سے جیسے جرمنی نے پارسیک کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی اپنائی, بیلجیم پہ, لگزمبرگ پہ, فرانس پہ اٹیک کیا, برٹن پہ ورلڈ وار 2 میں اٹیک کیا, سوویت یونین پہ ایون اٹیک کیا. اینڈ اس سے پہلے اگر ہم اس سے پہلے کے ٹائم میں چلے جائیں, جیسے کالونیل ٹائم تھا, برٹش یوز ٹو ہیو آلموسٹ ہاف آف دا ورلڈ. وائی؟ اونلی ان ٹرمز آف دیئر اون سیلف انٹرسٹ فار سیکنگ پاور اینڈ ود دس ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی, جس کی وجہ سے اتنی وارز ہوئی. اب فار ایگزامپل دے ہیو کم ان سب کانٹیننٹ, جو برٹش سب کانٹیننٹ میں آیا, سب کانٹیننٹ میں دے ہیو ڈیوائڈیڈ سب کانٹیننٹ. ہاؤ پاکستان کو حصہ دیا, ویسٹ ایسٹ پاکستان, اینڈ وچ واز امپاسبل فار دیم ٹو گو آن بیکاز بنگلہ دیش واز فار اوے فرام the West Pakistan. And again they have created this problem of Kashmir issue. Kashmir issue بھی is not solved, اور اس کی وجہ سے Pakistan and India have invested so much in military, and they are fighting each other. Otherwise they would have diverted their resources from defense to education, health. سو یہ مین وجہ ہیں وار شروع ہونے کی, کازز آف وار جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ تو تھی نیشنل لیول, انڈیویجول لیول پہ جو ہم نے اسٹیٹ لیول پہ بات کی وار کے بارے میں.
تو اب ہم بات کریں گے وار کی نیشنل لیول پہ. نیشنل لیول پہ جیسے مین کازز میں ایتھنیسٹی آتا ہے, ایتھنک پرابلم چیلنجز آتے ہیں, پولیٹیکل سٹرکچر آتا ہے یا پولیٹیکل پاور آتی ہے, اکنامک انٹرسٹ آتا ہے, مینس رانگ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ریلیجس ڈفرینسز آتے ہیں, اور ڈکٹوریل رجیمز آتی ہیں, وائلنس بریڈ وائلنس. ایتھنک پرابلم میں اگر ہم دیکھ لیں یا کمیونل وائلنس میں اگر ہم دیکھ لیں, جیسے ہزارہ کمیونٹی کی کلنگز ہو رہی ہیں بلوچستان میں, اس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ پہ بھی گئے, اسٹیٹس انسٹیٹیوشنس کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے. ادر دین دیٹ, سنس دا برتھ آف پاکستان ایک تاثر دیا گیا ہے کہ پنجاب ہیز ٹک ایوری تھنگ, جیسا جبکہ یہ غلط ہے. ہاؤ؟ دیکھیں, اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں, ہسٹری میں ڈینسلی پاپولیٹڈ یا پاپولیٹڈ ایریاز وہ ہوتے تھے جہاں پہ دو چیزیں ہوتی تھیں, ایک پانی اور دوسری زراعت. پنجاب بہت زرخیز ہے اور پانی وافر ہے, تو اب ساری میجورٹی جو لوگ آباد ہوئے تو اس ایریے میں آباد ہوئے. شروع سے جب ادھر زیادہ آبادی آ رہی تو ابھی بھی ایون ٹوڈے ایٹماسفیئر اس کا فیوریبل ہے, زراعت ہے اور پانی وافر ہے, اس لیے پنجاب میں بہت زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں سیٹل ہونے کی یہاں پہ. اور زراعت جیسے بیک بون کنسیڈر کی جاتی ہے کنٹری کی, تو آبویسلی بیک بون پہ زیادہ لوگ سیٹلڈ ہوں گے. اب اگر ہم کمپیئر کریں بلوچستان کو پنجاب سے, تو بلوچستان ڈزنٹ ہیو دیٹ رچ ایگریکلچر سوائل, دے ڈونٹ ہیو واٹر ایون, اینڈ اس لیے ادھر لوگ پریفر نہیں کرتے سیٹل ہونے کو, اس لیے ادھر فیسلٹیز اتنی نہیں آتی. اسی طریقے سے سندھ اور کے پی کے. سو آبویسلی جہاں پہ آپ کے ریسورس ہوں گے, جہاں پہ آپ کے لوگ زیادہ ہوں گے, وہاں پہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. لوگ زیادہ, جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی فیسلٹیز آ جاتی ہیں. سو یہ تاثر غلط ہے کہ پنجاب سارا کھا گیا. سو اس چیز کو اب سندھ والے بھی, پشتونز والے بھی, جو ہمارے مطلب the parties that are against Pakistan, they are actually trying to ignite this fire, and they are giving an impression that Punjab has took everything. اور جب کہ آپ لوور پنجاب میں دیکھ لیں, پر پنجاب از quite better than the lower Punjab. لوور پنجاب میں بھی کوئی پاورٹی ہے, اس طریقے سے انفراسٹرکچر نہیں ہے. سو دس از رانگ. اور اس کے بعد ethnic بیس پہ یہ فار ایگزامپل وی آر ہیونگ دس وار ان فاٹا اینڈ پشتونز ہیو fought a long war, but right now this PTM has come up and they are demanding their rights. Yes, there should be table talks. Yes, the government should listen to them. They are right at a point where they claim that we are actually struggling to have our basic rights. It's okay, but when it comes to raise a slogan against the state, this is wrong. اینڈ اس کے علاوہ جیسے ہمارے پاس پولیٹیکل سٹرکچر ہے, ہمارا پولیٹیکل پاور سٹرگل ہے. پولیٹیکل سٹرکچر میں ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, چونکہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے پراپر ڈیموکریسی ایوالو نہیں ہو پائی ہمارے ملک میں. ایشوز تھے, ڈکٹیٹر آ جاتے تھے, ملٹری رول آئے, پھر افغان وار آیا, پھر افغان جہاد آیا, تو اس کی وجہ سے یہ ریلیجس ڈفرینسز ڈیولپ ہوئے, ریلیجس گروپس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. تو یہ ایک اور وجہ ہے نیشنل لیول پہ پولیٹیکل سٹرکچر, پولیٹیکل پاور اسٹرگل یا ریلیجس ڈفرینسز, جو کہ ایک مین کاز بنتی ہے وار کی. ابھی جیسے میں نے ڈسکس کیا, ڈکٹیٹر جب آتے ہیں, ڈکٹیٹر ریجیمز آتی ہیں, تو مطلب وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ریزنز ہوتی ہیں وار کے لیے. ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کوئی بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو پراپر سوچ سمجھ کے اور پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونے کے بعد اس پہ اسٹیپ لیا جاتا ہے, جبکہ ڈکٹیٹر رول میں اس طریقے سے وہ نہیں ہوتا. وہ ون مین شو ہوتا ہے, وہ ڈیسیژن لیتا ہے
اور آرڈر پاس آن ہو جاتا ہے. تو ان شارٹ اس لیکچر میں ہم نے وار میں ہم نے کازز آف وار میں انڈیویجول لیول مطلب اسٹیٹ لیول پہ یہ ڈسکس کیا. اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ ہم نے ڈسکس کیا. سو نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹرنیشنل لیول ڈسکس کریں گے وار کا. تھینک یو سو مچ.